अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, क्योंकि कल के हमने प्रोग्राम किया था उसी इशू पर जो कि मेमो के हवाले से, जी वो मेमो जो है दैट इज बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल, और उसके ऊपर आज के दिन में अपडेट्स ये थी कि आज हुसैन हक्कानी पेश हुए। पेश होना कहना चाहिए या उनको समन कहना चाहिए, या वो अपनी क्लियरेंस देने के लिए मौजूद थे इस्लामाबाद में प्रेसिडेंसी में, जहां पर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी भी मौजूद थे, और डीजी आईएसआई जनरल पाशा भी मौजूद थे। और जनरल पाशा ने उनको वो बयान दिए, वो दिए जो सबूत जो उनको दिए गए थे, और उसकी बिना पर उनके फिर ये भी सुनने में आया कि काफी हार्ड टॉक शो था एक गालिबन वहां पर, जहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन एक चला, क्योंकि आज जनरल परवेज की भी, जनरल कियानी की भी, तो पूरी की पूरी आज की पूरा उनका दिन जो गुजरा वो सुना इस्लामाबाद में गुजरा, और पिंडी की ताल्लुकात कम ही थे। लेकिन यहां पर सिलसिला कुछ ये था कि आज का दिन टोटल डेडिकेट किया गया इस इशू के हवाले से हमारी टॉप मिलिट्री ब्रास ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब इसमें नतीजा क्या निकला, आखिरी अफवाहें आने तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि जनाब गालिबन इस्तीफा दिया जाएगा जनाब हुसैन हक्कानी साहब की जानिब से, और केस को इसमें फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। अब इसकी किस तरफ जाता है, किस तरफ क्या इशू निकलता है, और क्योंकि इस्तीफा अगर हो गया है, जिसके इतलात हैं, अभी तक ऑफिशियल बिल्कुल कंफर्मेशन उसकी आने बाकी, लेकिन तकरीबन यही कंफर्म हो रहा है कि अभी तक कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और फिर दो नाम गालिबन जनरल जहांगीर करामत का भी नाम सुनने में आ रहा है, जनरल एहसान का भी नाम सुनने में शुरू में था, और इससे पहले कुछ नाम थे जिनमें हुसैन हारून का भी नाम लिया जा रहा था, मलिया लोधी साहिबा का नाम लिया जा रहा था, सलमान बशीर के बारे में भी कहा जा रहा था, और मसूद खान साहब जो कि चाइना में हमारे एम्बेसडर हैं, उनके भी रिप्लेसमेंट एज ए रिप्लेसमेंट सोचा जा रहा था कि जनाब उनको भी भेजा जा सकता है। लेकिन अब देखना यह कि क्या फौज को कौन कबूल है, और क्या ये किस्सा जो है, जो चैप्टर है, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहां से बात आगे चलेगी। इसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। मेहमानों का मैं तारुफ कराऊंगा जी थोड़ी देर के बाद। सिर्फ एक छोटा सा जनरल, हमने चंद लोगों से बात की इस्लामाबाद में, पढ़े लिखे तबका है सो कॉल्ड इस्लामाबाद का, उनसे बात की और हमने कहा कि इस इशू के बारे में आप सोचते क्या हैं। आपको सबसे पहले तो हम सुनवाएंगे कि वो लोग सोचते क्या हैं, देन विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमानों का तारुफ होगा और आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे। लेट्स हियर व्हाट पीपल हैव टू से। ये जो इशू है मेमो का, इससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हो रही है, और जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो इसके पीछे हैं, बिहाइंड द सीन जो भी लोग हैं, उन्हें सामने लाना चाहिए, और उनको जो है गवर्नमेंट शुड ब्रिंग देम टू द बुक, और उनका एहतसाब किया जाए। इसके लिए कमीशन बैठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसका वो कमीशन बैठाना चाहिए इसको, और इसको पूरी तहकीकात करनी चाहिए इसके ऊपर। मेमो का जो इशू है, इसके बारे में हमारी हुकूमत ने पूछताछ करनी चाहिए, सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए, और जो कसूरवार है उससे सख्त बाय सख्त सजा दिलानी चाहिए। पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह। जी जनाब, ये वो चंद लोगों से हमारी बात हुई इस्लामाबाद में। डेफिनेटली जनरल जो आपकी ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, या जो आपकी बातचीत हो रही है आजकल लोगों के साथ जो हमारी बातचीत होती है, उसमें उन्होंने कहा जी दो बातें हैं। एक तो बात है कि एनीबडी एंड एवरीबडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, जो इसमें मुलविस है, चाहे वो सदर हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। क्योंकि पाकिस्तान का मजाक तो हमने हर जगह उड़वा लिया, लेकिन जब पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात आती है तो मेरे ख्याल में देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। इस मुल्क के लिए लाखों जानों का नजराना तब पेश किया गया जब यह मुल्क जो है बना। इस मुल्क ने 4 जंगें लड़ी इंडिया के साथ अपने एक सर्टन कॉज के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी इंटेग्रिटी के लिए। हमने उस चक्कर में 35-40 हजार बंदा मरवा दिया सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर के ऊपर। आज जवानों के ऊपर हमला हो रहा है, जीएफसी कितने मर गए, फलाना हो गया, कभी कोलू में प्रॉब्लम, कभी कहीं पे प्रॉब्लम। सबसे बढ़कर जो बात, एक दहशत फैला दी हम लोगों ने एक गलत फैसलों के पीछे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इदारे विदारे में बात नहीं करता जी, वो दैट कैन बी क्योर्ड, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। पीआईए भी ठीक हो सकता है, वावडा भी ठीक हो सकता है, रेलवे भी ठीक हो सकता है, लेकिन मुल्क का सौदा अगर हो जाए, आज बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता, वो अब बांग्लादेश बन चुका है। इट इज नो मोर ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का लफ्ज खत्म हो चुका है, उनका झंडा और है, उनका सिलसिला और है, लेकिन वो हमने लूज किया। क्या वजूहत थी, किसको हम ब्लेम करेंगे? क्योंकि जब हम बैठ के टॉक शो कराते हो कि फलाने की गलती थी, फलाने की गलती थी, भुट्टो साहब ने कर दिया या ये खान ने कर दिया, लेकिन द पॉइंट इज आज वो मुल्क आपके पास नहीं है। दूसरी बात है कि आज कल को हमारे बच्चों को अगर ये पता चले कि जी तंज एक और मसले हो गए थे, न्यूक्लियर जिसके पीछे सारी जिंदगी कुर्बानी दी, भूखी ये कौम रह गई, कोई हम लोगों ने कुछ नहीं कर सका, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कुर्बानियां इतनी दी कि इससे ज्यादा कुर्बानी दुनिया की तारीख में शायद किसी मुल्क थी, उसके ऊपर आप डील कर देंगे, कल को सौदा कर देंगे, फलानी चीज पे सौदा कर देंगे, कश्मीर पे आप सौदा कर देंगे, अपने पानियों पे सौदा कर देंगे। अगर ये हो रहा है तो फिर तो मोसलिनी की मिसाल भी दुनिया के सामने है कि उसके साथ क्या हुआ था। इटली में वो एक मिसाल बना दी गई, बड़े बड़े और लोगों की मिसालें बनाई गई, लेकिन फिर अगर कोई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर बात करता है तो उसकी जरूर मिसाल बननी चाहिए। यही बात करेंगे, ये किस्सा किधर जाएगा। अगर तो नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो फिर क्यों है, क्या है और कहां तक जाना चाहिए, एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک جی ناظرین. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان پروگرام میں شامل ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق پیرزادہ. طارق پیرزادہ از اے ویری نون اینالسٹ, اور خاص کر کے جب ہم پاک امریکہ تعلقات کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے اوور آل ایک ویو لیتے ہیں تو طارق صاحب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جی. از ود اس. تھینک یو سو مچ طارق بھائی, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. طارق صاحب کے برابر میں اس وقت ہیں پرویز خان صاحب, ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے عوامی نیشنل پارٹی سے. خان صاحب کا تعلق, بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ بھی پروگرام میں آئے. اور ہمیں تھوڑی دیر میں ناظرین جوائن کریں گے رانا تنویر حسین صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. ہی ول بی جوائننگ اس ان اے لٹل وائل جی. لیکن آپ سے شروع کرتے ہیں مین وائل. طارق پیرزادہ صاحب, سوال کے سامنے کیسا دیکھ رہے ہیں, ہو کیا رہے ہو؟ دیکھیے, دو باتیں بالکل ثابت ہیں. میمو لکھا گیا تھا, جتنی ایویڈنس, شہادت, کاغذات, ڈیٹا, ای میل, یہ جو منصور اعجاز نے پیش کیے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ان میں سے کسی کی کوئی تردید موجود نہیں ہے. تو دس مینز دے ور کریڈیبل. اچھا, کریڈیبل ہیں, قابل اعتبار ہیں. تیسری, کل احمد مختار کابینہ کے ایک رکن نے یہ کہا کہ اگر حقانی صاحب ملوث پائے گئے تو بات وزیر اعظم تک چلی جائے گی. اس کا تو یہ مطلب ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ خود حکومت کے ایوانوں میں بھی اس بات پر اعتماد اور یقین ہے کہ شہادت موجود ہے. اب ہم نے اوپر کی ایشلان کو, اوپر کی لیڈرشپ کو کیسے بچانا ہے. اس فکرے کا دنیا میں کوئی اور مطلب نہیں ہے. لہذا اب بات یہ آ گئی ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو کسی کا سر گرنا چاہیے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں somebody's head has to roll. کسی کا سر تو گرنا چاہیے. جمہوریت اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس ملک کی اقتدار اعلیٰ, اس ملک کا اقتدار اعلیٰ, اس ملک کے سلامتی کے مفادات, اس ملک کی دفاع, اس ملک کا ایٹمی دفاع, ہر چیز خطرے میں ہے. اور اس سب چیزیں غیر محفوظ ہیں, پھر ہماری انٹیگریٹی سب کچھ, اور اس کا مطلب ہماری نسلوں کا مستقبل غیر محفوظ ہے. وہ نظام چل نہیں سکتا جس کے اندر جواب دہی نہ ہو, اور اگر اس جمہوریت میں جواب دہی نہیں ہے تو آئندہ کوئی ایسا نظام اس ملک میں نہیں آ سکتا جس میں جواب دہی ہوگی. لہذا اس وقت تمام دستاویزات موجود ہیں, تمام تحقیقات افواج پاکستان کی طرف سے تو ہو چکی ہیں. یہ تو بظاہر جو گفتگو حقانی صاحب سے ہو رہی ہے یہ تو ان کا منہ در منہ ان سے سوالات اور جوابات سننے والی بہت سخت سوالات ہو رہے ہیں. لیکن حقائق یہ ہیں کہ اس سے پہلے تمام ڈیٹا جو منصور اعجاز نے دیا ہے وہ اس کی تحقیق ہو چکی ہے. جب اس کی تحقیق ہو چکی ہے تو اب اگلا قدم یہ ہے کہ ایکشن کیا ہونا ہے, کس کے خلاف ہونا ہے. سر اگر ان کی ریزگنیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروون گلٹی. اچھا نہیں, یہ مجھے بتائیے گا. دیکھیے, جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں تو کسی بنیاد پر دیتے ہیں, چاہے وہ ریالٹی کی بنیاد پر ہو یا پرسپشن آف ریالٹی کی بنیاد پر, تاثر کی بنیاد پر, یا ٹرسٹ کی بنیاد پر ہو, اعتماد کی بنیاد پر. یہ تو یہاں تک تو بات ہو چکی ہے. سر اعتماد تو نہیں تھا کہانی پر, یہ تو بڑا کلیئر. دیکھیے, وہ جو 5-6 نکات جن کی بنیاد پر پاکستان کی سلامتی کا سودا تصور کیا جا رہا ہے وہ مسائل ہیں جن سے حقانی صاحب کا براہ راست تعلق نہیں ہے. نہ وہ تبدیلی وہ لا سکتے تھے, نہ امریکہ کو وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی اختیار دے سکتے تھے. وہ اختیار دینے والے دیکھیے وہ تو سیاست سرداری ہیں یا وزیر اعظم ہیں, دو ہی آدمی ہیں. اب ان دونوں میں سے کس نے اس کو ہاں کہی تھی, کس نے گو دی تھی, اس کا تعین ہونا ہے. ایک چیز مجھے اور صرف کوئکلی بتائیے اس سے پہلے کہ آئی موو آن ٹو مائی نیکسٹ گیسٹ. مجھے یہ بتائیے گا طارق صاحب کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جنرل محمود, آپ کو یاد ہوگا, محمود رانی. جی جی. اچھا, وہ بھی کافی کنٹروورشل ہو گئے تھے, کچھ ان کی بھی چیزیں اس قسم کی سامنے آئی تھی آپ کے سامنے پوری, اف یو ریمبر دی ہول اسٹوری, اور آپ نے, میں نے پروگرام بھی اس پہ کیا تھا ایک دفعہ. سر ان کو فارغ کر دیا گیا, خوشی میں غمی میں جس طریقے سے بھی, اس کے بعد سے وہ سیٹ خالی ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی سر کیا یہ اب جو نئی آپشنز آ رہی ہیں کہ 2 جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں, 4 سویلینز کے نام آ رہے ہیں فار دی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ آف دی US ایمبیسڈر, کیا ہوگا کیا سر؟ دیکھیے, یہ مسئلہ فوج نے کنٹرول کرنا ہے, اپنی مرضی کا بندہ لگوانا ہے, کیا مطلب؟ دیکھیے, پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر سفارتکار کی تقرری کا مسئلہ اس وقت ایک قومی مسئلہ ہوتا تو میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی کہ میں اس پروگرام میں شریک ہوتا. میں ایک چھوٹے سے افسر کے متعلق بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے مفادات کے متعلق ایک غیر ملکی فوج کے سربراہ کو کہا گیا اس ملک کے کسی صاحب اقتدار کی طرف سے, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, گیلانی صاحب ہوں, کھل کر کہنا چاہیے یا کوئی اور شخص کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ایٹمی پروگرام کے یہ شرائط بھی دے دی انہوں نے, ایٹمی پروگرام کے متعلق آپ کو اختیار دینے کے لیے تیار ہیں, ہم ایک سیکیورٹی کونسل بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کی مرضی سے, ہم افواج پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف آپ ہمارا اقتدار بجائیے. تو منصور اعجاز نے جو بات کہی ہے
तमाम तर बातों के मुतालिक जो मुझे तहफुजात हैं उस आदमी के मुतालिक बड़े शदीद। He has always been writing against ISI and army और सारा कुछ उसकी अपनी जगह। लेकिन इशू ये है कि जो एविडेंस लेकर आ रहा है, मुझे किसी गलत आदमी से अगर कोई सही बात मालूम हो जाती है ना, तो मैं तो उसको जरूर खरीदूंगा, मैं उस पर जरूर एतमाद करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक ऐसे शख्स की तरफ से एविडेंस आई है जो इस मसले का बराह रास्त हिस्सेदार है, जिसने वो मेमो जनरल जोन्स के जरिए आगे पहुंचाया है। उनकी आज से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपस में मुलाकात हो तो आपकी एंगेजमेंट हो। इट कुड बी थ्रू ईमेल्स, जिस तरीके से होता है, या बिल्कुल नहीं। और इस मौजूदा दुनिया के अंदर हर बड़े सफारतकार की किसी बड़े एहलकार से मुलाकात हर वक्त नहीं होती। ये तो राब्तों की दुनिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक राब्तों की दुनिया है, इसके अंदर ये उज़्र जो है। बट यू श्योर कि ये हुआ है, ये सब कुछ सही है? इसमें तो 1% शक नहीं। ठीक से खान साहब जनाब फरमाइएगा। फैसल साहब, हम इस बात को जरूर समझते हैं कि ये बहुत अहम और संजीदा मसला है। मेमो का जो है बहुत अहम मसला है, और इसमें हकीकत पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी रोशनी में भी हमने इसे देखना है जी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इस वक्त मामला जो है उस पर इंक्वायरी हो रही है। अब हम जितनी भी कियास आराइयाँ करें और जितना भी आप इस इशू को उठाएं, ये गैर संजीदा हमारा अमल होगा। और मैं ये भी कहूं कि अगर फर्ज करें अमेरिका के सफीर साहब हक्कानी साहब ने अगर रेजिग्नेशन दे भी दी है, जैसे कि अफवाह है, ठीक है जी, हम समझते हैं इस चीज को, हम समझते हैं, लेकिन वो मजाक नहीं है। सफीर है, वो पाकिस्तान के मफाद करें। आपसे मैं थोड़ी कोट करूंगा कि ये तो बिल्कुल जो कारपेट सेलर्स नहीं होते अखबानी, आपको तो पता है ना जी, वो 10,000 रुपए से शुरू करता है ना बोली, सर वो 1,500 रुपए में आपको कारपेट देके चला जाता है। तो ये एक मिसाल दी उन्होंने बड़ी किसी जहां पे बड़े करते धरते बैठे थे कि पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल ऐसी है कि कारपेट सेलर्स की तरह की, कि तुम मिसाल दो, वहां से शुरू करो इनके साथ नेगोशिएशन और वो तुम्हें 1,500 रुपए में दे जाएंगे। देखिए सर, वो हम उस इशू मैं आपको अपनी इंटेग्रिटी ये हमें एक चीज तो आप ये देखें कि आप अपने मुल्क को देखें और अमेरिका को देखें। और फिर एक बात यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जो भी यहाँ पे तब्दीली आई है, वो तमाम अमेरिका की ईमा पे आई है। अब यहाँ पे आप ये फरमा रहे कि हक्कानी साहब ने रेजिग्नेशन दे दी और उसने खुद को गिल्टी से सबर कर लिया, ऐसा नहीं है। देखें, रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि आप एक इंक्वायरी से पहले एक रिजाइन कर लें ताकि एक फेयर प्ले के लिए आप मौका फराहम करें गवर्नमेंट को। ये इशू ऐसा है कि यहाँ पे फौज इन्वॉल्व है, यहाँ आज की सिविलियन डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी हम उन पार्टीज तो पाकिस्तान को बेचने का सौदा किया जा रहा है। सर, सौदे की बात अगर उस मेमो को बिलीव करें तो सर ये हुई ना बात। देखिए, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल यहाँ पे हुए हैं, वो दब गए हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे बात चली है, कम से कम होना ये चाहिए कि मुकम्मल एक इंक्वायरी हो रही है। आप उसमें और लोगों को इन्वॉल्व करने से पहले तो उसके मतन को देखना चाहिए कि इसमें मंसूर एजाज साहब का क्या पार्ट है। हमारे हक्कानी साहब को यह हक हासिल है कि नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप उनको बता रहे हैं, वो आज अपनी जो कुछ है वो पेश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दी है उससे उनकी गिल्टी नहीं साबित होती कि वो गिल्टी है। रेजिग्नेशन ठीक है, आप इंक्वायरी कर लें। अगर वो इल्जाम उन पे साबित हो गया तो मैं इस हक में भी हूं कि आप अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस के हम खिलाफ नहीं है। सर, दो हम ये समझते हैं कि जिस किसी को भी आप अकाउंटेबल कर लें, बिल्कुल वो सजा का मुस्तहिक जरूर है। लेकिन सर, इस मुल्क में तो बहुत सारी चीजों में सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है ना, उनके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वो केस चलेगा, तब दुनिया देखेगी जब चलेगा। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं कहता हूं सर, हम सब एक लेवल पर है, पाकिस्तान की बात करते हैं। इस मुल्क में हम सब बड़े बड़े फौजियों ने जाने दिए हैं, बड़े बड़े सिविलियंस ने जाने दिए हैं। पाकिस्तान पहले मुल्क हासिल किया ना जी बड़ी कुर्बानियों के बाद, और उस मुल्क में फिर माशाल्लाह अच्छे ऐसे फैसले थे कि 71 का सिलसिला हो गया, 71 में पाकिस्तान आधा टूट गया। बहुत उसके बाद एक और माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त फैसला था, इसने पाकिस्तान का बेड़े गर्क कर दिया, जो आपके सामने आज हालात हैं। फिर और जमहूरी हुकूमतें आई, सब कुछ हुआ। जमहूरियत के पीछे हम ये करें वो करें, सर मान लिया जमहूरियत के पीछे, लेकिन सर क्या वो जमहूरी, मुझे एक सवाल मैं आपसे करता हूं सर, एक गैरतमंद बाअसूल बावर्दी शख्स जो कि एक डिक्टेटर हो लेकिन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे सौदा ना करे, वो बेहतर है कि एक जमहूरी अमल से आई हुई एक हुकूमत जो कि निहायत करप्ट हो और पाकिस्तान का सौदा करे? सर आपके पास चॉइस हो, किसको चूज करेंगे? देखिए जी, हम ये समझते हैं, नहीं मुझे बताएं सर, पाकिस्तान को बताएं कि ये डीरेल नहीं होने देंगे जमहूरी प्रोसेस और पाकिस्तान का सौदा कर देंगे। हम किसी भी डिक्टेटर को ये हक नहीं देते कि वो चोर सवाल समझ रहा हूं। एक करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप उस हालत में देखें कि आपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को फूलने फलने कब दिया। आप
10 साल मुल्क को करप्ट करके छोड़ जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा जवाब नहीं डेमोक्रेटिक की दिया। मैं ये बात कहता हूं सर, हम हमेशा ये रोना रोते हैं जी डेमोक्रेसी को डीरियल नहीं होने देना, फलाना नहीं होने देना, ये नहीं। मैं सर आता हूं आपकी तरफ, ये सारी बातें। मेरा सर सवाल दोबारा से करूंगा सर कि एक ऑनेस्ट बावर्दी डिक्टेटर जो पाकिस्तान का सौदा ना करे, मैं तो उसको वोट दूंगा। आप एक बनिस्बत की एक करप्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आई भी गवर्नमेंट जो कि निहायत करप्ट हो और सौदा कर दे पाकिस्तान का, उसको तो आई विल नॉट ओन सर। देखिए जी, मैं भी ये तो सिर्फ राय का मैं कहता हूं सर, आप इस पे रेफरेंडम करा दें पाकिस्तान में, गवर्नमेंट भी तो देखनी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सरेजत से गवर्नमेंट को ये कह दें कि आप करप्ट हैं। आप उन हालात को भी आपने देखा है जिस एनवायरनमेंट के तहत आपने उनको हुकूमत दी है। फौजियों ने तो इस मुल्क का कबाड़ा करके गवर्नमेंट दी है सिविलियंस को। आज हम फौजियों का जो कुछ यहाँ पे खमियाजा भुगत रहे हैं वो तो फौजियों के हाथों हमारे साथ हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हम पख्तूनख्वा में जो हमारी जानें आज जाया हो रही हैं, ये पॉलिसी किसकी थी? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, वो सारी बात। लेकिन आप हमें करप्ट कहने से पहले ये तो देखें कि हमें किस हालत में हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। हम देखें जी, देखिए सर, आप लोग एलाइज हैं, खान साहब इस हुकूमत के, आप लोग एलाइज हैं। मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में काम नहीं किया, ना मैंने इन पे 3000 अरब का वो इल्जाम लगाया, ना बाकी। इसकी वजह से ब्रेक का इशारा, और मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अभी अभी हमें ज्वाइन किया है राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और राना साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, आपसे बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पिछले आपने बात की हो रही थी कि मेमो के हवाले से बात हो रही थी, और उसमें यही बात थी कि अगर तो इसमें कोई भी शख्स किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो, अगर कहीं पर गड़बड़ है तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम हूसोएवर एट व्हाटएवर लेवल। अभी हकारी साहब के बारे में बताया गया जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज की उनके प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, डीजीआई थे। पाकिस्तान की तारीख में मेरी तो अकल जितने मुझे इजाजत देती है उसके हिसाब से सर पहले इस तरह की ब्रीफिंग हुई नहीं आज तक, या शायद 71 में हुई हो, मुझे नहीं पता कि किस किस्म की लेवल की हुई हो, लेकिन ये इस किस्म की। और इसमें सिर्फ गद्दारी का एलिमेंट भी बात हो रही है। एक तरफ मंसूर इजाज टाइप शख्सियत है जो कहते हैं जी मैं डीजीआई को भी मिला हूं, मैं प्रेसिडेंट को भी मिलकर गया था, ये चीजें, ये सबूत है, मैं प्रूव कर सकता हूं। इधर से उन्होंने कहा जी मैं तो था ही नहीं भाई। अब पूरी की पूरी केस स्टडी आज तक की पिछले दिनों की कार्रवाई के बाद सवाल तो कोई नहीं है सर, देख कैसे रहे हैं एज एन एनालिस्ट, इसको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, बात आपकी ठीक है कि इस किस्म का इशू पहले आया भी नहीं सामने। जो बात आप कह रहे हैं 71 की है, इतना सीरियस और इस किस्म का इशू, किस तरह की बात हुई हो ब्लैक एंड व्हाइट में और इस तरह का एलिगेशन हो, तो मैं समझता हूं कि हुसैन हक्कानी साहब को चलने से पहले जब ये सामने बात है उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन, सफाई तो बात की बात है, जो आज आप अभी इस ब्रीफिंग के बाद या जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ है, तो मैं समझ ये एक सीरियस इशू है। इसको डीपली जरूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी उसका आउटकम हो, अगर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है या कोई जिस सतह का भी कोई बंदा है, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। आपको तो हर चीज में इम्यूनिटी मिल जाती है, इसमें भी इम्यूनिटी का एक अलग इशू है, लेकिन इसी सामने तो आए ना, एक करैक्टर का तो पता चले ना कि एक करैक्टर है किसी शख्स का, उसका एक हमारा मुल्क है। जब बॉसेस की बात की जाती है, जिस तरीके से मंसूर इजाज ने इल्जामात लगाए हैं, हो सकता है गलत हो, मैं ये बात नहीं कर रहा यहाँ पे सही थे गलत थे, तो उन्होंने बड़ी ऑथेंटिसिटी से कहा जनाब ये सबूत हैं, ये बात इन्होंने की है। और ये बॉसेस की जो बात है, तो बॉसेस में इधर इट कुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इट कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नो थर्ड पर्सन एक्चुअली, ठीक है ना। तो सर उस सूरत में किस्सा किधर जा रहा है, मतलब किन बेसिस में? सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए पाकिस्तान का सौदा? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो सोच है कुछ लोगों में है कि जी हमारे जो अदारे, एक ही हमारा अदारा है इस वक्त जिसको हम फौज कहते हैं, और फौज जो है ये सिक्योरिटी के लिए हमारे जिस तरह के वो अदारा है, मैं समझता हूं कि उस पर इस किस्म की उंगली उठाना या इस किस्म की छेड़छाड़ करना और उसको कमजोर करने का मुतराद है, जिसपे आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हमारा लॉस्ट वो यही है सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस जो है। तो ये जो बात आप प्रेसिडेंट की कर रहे हैं, या देखिए बात यह है कि हुसैन हक्कानी साहब का एक्ट अगर साबित होता है तो मैं समझता हूं कि फिर
ایسے بات نہیں ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ، اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی بات کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ کا زیادہ انوالومنٹ ہے، کیونکہ وہ سارے ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہے احمد مختار صاحب، ان کے بیان کے مطابق بات جاتی ہے پرائم منسٹر یا جو بھی ہیڈ آف دا کنٹری ہے وہ اور حساب سے کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے کیا بات کروں ان کی. دوسری بات آتی ہے سر، آج بلور صاحب اپنے جو ہیں ہمارے ریلوے کے وزیر، وفاقی وزیر، انہوں نے کہا جناب یہ صدر زرداری کو پھانسنے کی سازش کی جا رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کڑی ادھر ہی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی جانب. یہ سازش کی جا رہی ہے سر، یا پھر یہ جو بڑی ایک چیزیں گرم تھی؟ کیونکہ اصل سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پورے کی پوری بات ہو رہی تھی، جس سیاستدان سے بات کرو، شیخ رشید صاحب کا میں نام لے سکتا ہوں، پیر پگاڑو صاحب نے بھی انڈیا دیا اس چیز کا، بہت سارے اور لوگوں نے، کہ جی مارچ سے پہلے کچھ ہونے والا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر یہ لیفٹ ڈاؤن آگے پیچھے کچھ چیزیں سلسلے ایسے بن رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آج پر خبر آتی ہے جناب؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مارچ والی بات ہے یا کوئی اور بات کا کچھ ہونے والا ہے، کوئی اس میں آپ لوگ بھی بڑے گرم ہوئے ہیں حکومت کے پیچھے. نہیں دیکھیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو الیکشن کرانے چاہیے. ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن میں جانا چاہیے، کہ گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. اور وہ جو مسائل ہیں اس وقت قوم کے، ملک کے، یہ ملک آپ ملک کی بات کر لیں یا نیشن کی 18 کروڑ کی کر لیں، وہاں کسی جگہ پہ بھی گورننس کی بہتری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بڑی 4 سال پونے 4 سال انہوں نے کوئی حکومت اچھی کی ہے اور پاکستان آگے کی طرف بڑھا ہے، بلکہ پیچھے کی طرف ان 3.5 پونے 4 سال سے گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ آنا چاہیے، جو پریکٹس ہے ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم میں یا جہاں بھی ہے، کہ ایک فریش مینڈیٹ کے لیے حکومت خود ہی چلی جاتی ہے کہ یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، ان کے لیے دوبارہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ چاہتے ہیں یا کوئی اور کسی کو چاہتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی مارچ سے پہلے یہ کوئی سازش ہے، تو اس کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کو لگتا نہیں اسٹیج بنتا جا رہا ہے؟ اسٹیج نہیں، میں کہتا ہوں اس کے لیے بہتر ہے کہ کمیشن کریں جس کے لیے ٹروتھ باہر آئے، حقیقت کیا ہے. اس میں حسین حقانی صاحب انوالو ہیں نہیں انوالو، اس میں حسین حقانی صاحب اگر انوالو ہیں تو اس کی کڑی کدھر جاتی ہے، یا یہ سازش ہے؟ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہم کون سی بات، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی اس میں پریزیڈنٹ انوالو ہے یا کچھ، ہم کہتے ہیں دس از اے سیریس ایشو ریلیٹڈ ٹو نیشنل سیکورٹی. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے آگے لے کے جائیں کہ اس کا ٹروتھ بار ہے. اگر اس میں پریزیڈنٹ انوالو ہے، حسین حقانی اگر انوالو ہے، تو اس کی جانچیں کڑیاں جاتی ہیں، شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سازش کی کون سی بات ہے؟ اگر سازش ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے. اگر نہیں ہوا تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اگر ہوا نہیں ہوا تو پھر گہرائی تک اس کی جائیں. یہ زیادہ ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے. اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کریں گے، یہ دیکھیں سازش ہو رہی ہے، قوم کو بتائیں. ٹھیک، اس طرح کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں. اگر یہ جمہوریت ہے اور 4 سال سے اس ملک میں جمہوریت چل رہی ہے، یہ پچھلے 60 سال کا حوالہ دینے سے اب کام نہیں چل سکتا. 4 سال سے جمہوریت چل رہی ہے اس ملک میں، جیسی کسی بھی ہے، اس طرح کی بھی ہم لوگ ہیں، جمہوریت چل رہی ہے. اگر اس جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر اس میمو کے نتیجے میں، جس کا تعلق قومی سلامتی کے معاملات سے ہے، ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کے حوالے سے ہے، کیا کہتے ہیں فوج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے، یہ تمام باتیں ہیں جس کے متعلق منصور اعجاز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت حقانی صاحب کے ذریعے، اور حقانی صاحب جو ہے سر زرداری کی زبان بول رہے تھے ہمارے ساتھ، اور اس نے بار بار کہا کہ ہمارے باس نے اوکے کر دیا ہے. باس کون ہے؟ زرداری صاحب ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں پرسپشن پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ریزگنیشن آنا چاہیے، اس وقت زرداری صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ جو بات ہے کمیشن بٹھانے کی، یہ بہت زیادہ باتیں ہم سن چکے ہیں. جتنی ایویڈنس آ چکی ہے اس کے خلاف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لفظ آپ تو ایسی چیز بول رہے ہیں تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ صدر صاحب ریزائن کر دیں. دیکھیں پاکستان میں ایسے واقعات نہیں ہوتے، لیکن میں ایک بات کہوں گا، تھوڑی سی تبدیلی آنی اس ملک میں شروع ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی نے، میرا ان سے کوئی محبت نہیں ہے، میرے نزدیک ان کے وہ کوئی بہت قداور سیاستدان بھی نہیں ہے، لیکن ایک ابتدا کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے. لوگوں نے استعفے دیے ہیں، چاہے وہ استعفے لیے گئے یا کچھ ہوا، لوگوں نے وزارتیں چھوڑی ہیں. آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، لیکن بہت چھوٹی سی ہے. لیکن اس میمو کے نتیجے میں، جس کا تعلق اقتدار اعلیٰ کا ملک کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کا سودا کرنے کے مترادف ہے، اور جس کے لیے تمام ایویڈنس کی تحقیقات ہونے کے بعد فوج نے یہ معاملہ صدر کے سامنے اٹھایا ہے، صدر کے ساتھ اٹھایا ہے. دیکھیے غور کیجئے، پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیے. یہ معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا، یہ معاملہ اٹھایا گیا صدر کے ساتھ. کیونکہ سر فوج کو بھی معلوم ہے نا کہ کرتا دھرتا کون ہے اس ملک میں، ہو از دی ڈیسیژن میکر. دیکھیں منصور اعجاز کہتا ہے کہ یہ تمام ڈیٹا ہم نے پاکستان کو دے دیا ہے. پاکستان کی افواج نے کسی ایک لفظ کی ابھی تک ترتیب
تردید نہیں کی ہے کہ جناب یہ منصور اعجاز غلط کہہ رہا تھا. سر ڈی جی آئی جنرل پاشا کی ملاقات ہوئی 4.5 گھنٹے کی 22-23 کی غالباً اکتوبر میں. جی بالکل منصور اعجاز کے ساتھ اس نے سارے کا سارا ہینڈ اوور کیا. اس کی بھی تردید تو نہیں آئی نا؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے میں آ رہا ہوں اس بات کو مختصر کرتے ہیں. تمام شہادت موجود ہے اس وقت ہے قدم اٹھانے کا, ایکشن لینے کا اور سرزرداری کے خلاف ایک فیصلہ آنے کا. اگر آپ اس وقت اس معاملے کو دبا دیتے ہیں, یقین کیجئے آئندہ کسی بھی قومی سلامتی کے مسئلے پر ہم کبھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکیں گے. ملک کا مستقبل ہے, ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے, ملک کی اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے. سودے بازی مت کریں. یہ جو کمیشن بٹھانے والی باتیں ہیں, یہ ہوا کی باتیں ہیں. ضرور اس وقت ایویڈنس اس کے سامنے, صدر کے سامنے پیش ہو چکی ہے. کمیشن ہر چیز پہ بنتے ہیں, دینا چاہیے. ہاں صاحب کمیشن ہی کمیشن, کبھی فلانی چیز پہ کمیشن, 2 مئی کے واقعے پہ بھی کمیشن, وہ بھی سنا انفیکٹو کمیشن ہے. مطلب ابھی تک اس پہ کچھ سر کچھ ہوا ہے اس پہ ابھی تک کچھ سننے میں تو نہیں آئے گا خاص کہ سر کمیشن تو بنتے ہیں, اس پہ بھی بن جائے گا. سر بن گیا ہوگا کیا ہوگا کہ خاص کمیشن بنانا ہے یا ایکچوئل ریالٹی میں جانا ہے؟ یا کل کو ہمارے بچوں کو بھی سر ویزے لینے پڑیں گے کوئٹہ کے اور آپ کے پاس اگر پشاور جانا ہو؟ اگر بات ریزگنیشن سے حل ہوتی ہے تو ایبٹ آباد انسیڈنٹ کے بعد یا مہران بیس کے انسیڈنٹ کے بعد بھی بہت سے استعفے آنے چاہیے تھے. دیکھیں آپ سر دیکھیں آپ ایک انسٹیٹیوشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو پھر سب پہ یہ لاگو ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ جی. دوسری بات فیصل صاحب میں آپ سے یہ جو 4-5 سر ایک بات آ رہی ہے, رکا نہیں جا رہا. آپ نے استعفوں کی بات کی نا سر, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بس نے ماری, بس کو ٹکر لگی ریل گاڑی کی, تو بہت سارے بچے آپ کو یاد ہوگا اس میں وہ ہو گیا. تو کسی نے پوچھا بلور صاحب سے کہ سر آپ استعفا دے دیں. اچھا بڑے بڑے سر ہم نے سنا استعفے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ بس ریل کے ٹریک پہ گئی تھی یا ریل روڈ پہ چڑھ گئی تھی؟ تو سر ہمیں کیا ہو جانا چاہیے تھا, ہم اس کے بھی قائل ہیں. تو مجھے آپ یہ بلور صاحب کی ریلوے کی کوئی ایسی بات ہوتی ان کو بھی اخلاقی طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصل صاحب کہ دیکھیں 4-5 آپ نے پوائنٹ میمو میں رکھے ہیں جو پاکستان کی ساورینٹی کے خلاف ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کو. لیکن اس میں کون سا نقطہ ایسا ہے جس میں امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان تو کالونی امریکہ سر آپ کی بالکل صحیح نہیں فیصل صاحب. اب آپ مجھے یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں امریکہ کو پتا ہے اور پریکٹیکلی دے آر پلئنگ دیئر رول ان اٹ. اب یہ بتائیں فیصل صاحب, دیکھیں جو کچھ بھی ہے ارریسپیکٹو کہ کس کو اکاؤنٹیبل آپ اس میں رکھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ اس انسیڈنٹ سے ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ادارہ ہے, جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی لمیٹیشنز تجویز ہو جانی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جیسے کہ ران صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے, کسی کی طرف سے ہمیں خطرہ رہتا ہے. حرکتیں سر ان کی ہم نہیں سر حرکتوں کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو ووٹ دیا, ہم نے نہ ملک کو توڑا, انہوں نے توڑا. ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسمبلی یہاں پہ چل رہی ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک کمزور ڈیموکریسی آپ کے کہنے کے مطابق جیسے آپ کی سوچ تھی ابتدا میں, وہ ایک اچھی سر میں نے ایک کیس اس پہ پھر سے سوال کروں گا رانا صاحب. ڈیموکریسی میں ایک آدمی کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. آپ ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکا کے ہمیں یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آپ ہم پہ بٹھا دیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کمزور ڈیموکریسی کے قائل ہیں. جو کچھ بھی کمزور نہیں, لیکن کرپٹ اینڈ نان کرپٹ, دیکھیں یہ ڈفرنس تھا. دیکھیں کرپشن کی بات اگر آپ کریں گے تو بہت دور تک چلی جائے گی. کرپٹ نہیں ہے سر, میرا ملک ہوگا تو جمہوریت ہوگی نا. اس میں ویسا جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی اگر کر رہے ہیں, میں تو بالکل ایشو نہیں سر, میں ویسے بات کر رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے, سینسٹیو ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ خیالات, کوئی اس کا علاج مختلف ہو سکتا ہے. جس طرح پیرزادہ صاحب نے کہا ہے کہ علاج اپنا اپنا ہو سکتا ہے. کوئی ہم پروسیجر رولز لا مطلب کہ بھائی انہرڈ کنڈیم تو وہ, لیکن جو بات ڈیموکریسی کی آپ نے میرے آتے میرے ساتھ کی, دیکھیں کرپشن آپ ذرا تاریخ ہٹائیں. انڈیا میں دیکھیں, آپ امریکہ کا دیکھیں, ایون ہاؤس آف ٹیلی کام منسٹر کو 5 سال کے لیے اندر کر دیا, 3 لاکھ روپے 96 ملین ٹھیکہ دینے کے لیے. انڈیا کے ساتھ مت کمپیریزن. میری بات ان کی ڈیموکریسی بہت, میری بات سنیں, وہاں وہ بھی ہیں ہزار ان کے اندر برائیاں. میری بات سنیں, میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ بڑی کرپٹ گورنمنٹ, میں کہتا ہوں یہ جواز نہیں ہے کہ اس کا یہی ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لوگوں میں اتنا شعور ہے, لوگوں نے ہمیشہ کیا. لوگوں نے 88 میں الیکشن ہوئے,
90 میں ہوئے 93 میں ہوئے, جو ان کے رزلٹ آئے, میں نے سارے الیکشن لڑے ہیں, مجھے پتا ہے جس طرح لوگ پھر سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہنے لگا ہوں جو ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہاؤس آف کامن جو آج ہے نا, اس طرح نہیں تھا. 200 سال پیچھے جائے, 300 سال پہلے کرپشن کی انتہا تھی. اسی طرح اوور نائٹ نہیں آئی یہاں کوئی آپ کو میچورٹی. یہاں پولیٹیکل کلچر ابھی میچور نہیں ہے, ابھی میچورٹی نہیں آئی. اٹ ول ٹیک ٹائم. یعنی کہ سر ہماری اگلی 2 4 5 6 نسلوں کو کرپشن کا ماحول 4 5 نسلیں نہیں, آپ 25 30 سال ان کو چلنے تو دیں. جب آپ انٹروینشن ہوگی تو آپ بیک زیرو پہ چلے جاتے ہیں, وہیں سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں. وہی میں نے سر یہ سوچ یہاں ہو سکتی ہے کہ ڈکٹیٹر آ جائے, مارشل آ جائے, اس کا حل ہے. جہاں بتایا نا, آج میں بتاؤں, آج جہاں کھڑے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ جب 2008 سے پہلے جو مشرف تھا یہ سارا کیا اس کا ہے, انہوں نے اس میں بہتری نہیں کی, انہوں نے اس کو مزید خراب کیا ہے. بجائے یہ ڈیموکریٹک یہ آئے تھے گورننس بہتر کر کے امپروومنٹ لاتے, چیزوں کو اور خراب کیا, لیکن بنیاد اس نے رکھی ہے. ہر چیز کی جو خرابی بنیاد کو ہٹا دیتے اور نئی بنیاد نہیں, ان کو لانی چاہیے تھی نا, نہیں لائے, دیوار کھڑی کر دی. لیکن اس کی کیا لمیٹیشن. ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے سر, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا کنکلوژن کر جائیں گے کہ اب ہونا کیا چاہیے. جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک جی. شروع کروں گا رانا صاحب آپ سے ہی. رانا صاحب اب جو بھی مسئلہ ہے آپ کے سامنے, آپ نے پڑھا ہے, ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے, سر اب واٹ شوڈ بی دا سولوشن, اب آئیڈیل وے فارورڈ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بات کیا کہ حسین حقانی کو بڑا یہ سینسٹیو اور بڑا سیریس, جس طرح نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ بات کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا ایک تو حسین حقانی نے ابھی آپ نے بتایا ریزائن کیا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. کوئی کریڈیبلٹی بھی کوئی چیز ہے, کوئی ایک جس طرح پرزا صاحب کہہ رہے پریکٹس واقعی یا کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے ریزگنیشن کا, چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے منسٹر ہو, کوئی بھی ہو. چھوٹی چھوٹی بات اگر ایلیگیشن آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہو جائے, 1 2 چیزیں ہو جائیں, ایک ریزائن کرنے کا یہاں رواج پڑ جائے, کسی پہ ایلیگیشن آتا ہے بلا تو یہ کہ جی وہ ثابت ہوتا ہے, یعنی کھڑے ہو کہتے ثابت کرے, عدالت میں جائے, یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ریزائن کرنا چاہیے, ون شوڈ بی ریزائن امیڈیٹلی. اس کے بعد بتائیں کہ میں کلین ہوں یا نہیں ہوں, پبلک دیکھتی رہے کہ یار یہ بندے کا کوئی کریکٹر ہے. دوسرا یہ جو بات دوسری یہ ہے کہ ارلی الیکشن والی پریکٹس ڈیموکریسی چاہتی ہے نا, اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں چلتی رہے, یہاں فریکوینٹ الیکشن ہونے چاہیے. 4 سال کے بعد نہیں, 3 سالوں 4 سالوں ہونے چاہیے. میں بالکل الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں. نہیں جی نہیں, میرا بلیف ہے, یہ ایمان ہے میرا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہو, مضبوط 2 سال کے بعد الیکشن ہو, یا 2 سالوں 3 سالوں, جب بھی ضرورت ہو, جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ اسٹیبل نہیں, جو پارٹی آتی ہے پلیز میری پہلے بات سن لیں میرے صاحب. ایک تو اینکرز بہت اپنی وزڈم بہت بتاتے ہیں, لیکن میری بات سن لیں, جب تک اگر 2 سال بعد ضرورت ہو, اگر سال بعد ہو. انڈیا میں ایک دفعہ 23 دن بعد الیکشن ہوئے ہیں, گورنمنٹ نہیں فارم ہو رہی, انہوں نے کہا ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں. کوئی شاید نہیں تھے, ہم تو چمڑ جاتے ہیں نا, سال ہو, 6 مہینے ہو, 2 سال ہو, 3 سال ہو, 4 سال ہو, 4.5 سال ہو, لیکن جب بھی ضرورت ہو, اب ضرورت تھی, 1.5 سال سے ضرورت تھی, لیکن ہم چمڑے ہوئے ہیں, ہم نئی لوگوں کے پاس جا رہے. حرج ہی کوئی نہیں ہے مختلف پریٹیکسٹ پہ کہ یہ ہو. اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی نا, جس طرح آپ بات کرتے ہیں جی ڈکٹیٹر از بیٹر دین کرپٹ, یا اس قسم کی ڈیموکریسی, ڈیموکریسی سر یہ بھی ڈیموکریسی کا رائٹ ہے نا, لیکن بالکل رائٹ ہے, میں بالکل رائٹ ہے, لیکن میں کہتا ہوں بات ہمارا یہ کلچر آ جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ڈیموکریسی کو لوگ پسند کریں گے. دوسری بات, اب سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہی ہے کہ اس کو بالکل میں کہتا ہوں اس کی تہ تک پہنچے, اور جو بھی انوالو شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وقت آ گیا کہ سر اب پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, اور اب خدا کا واسطہ آپ لوگوں کے سامنے ڈٹھائی سے کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمیں 5 سال کے لیے ہم آئے ہیں, انتظار کریں, اپنا انتظار کریں. میں کہتا ہوں کھا پی لیں, مزے کر لیں, پیسے سے بنا لیں, سے کیا ہو سکتا ہے یار, پھر بیچارہ سپریم کورٹ 2-4 کیس لے کے بیٹھا ہے. بات ہی نہیں ہے. جب تک ہمیں میں آپ کو بتا دوں, ریلوے کی بات ہوئی, میں نے دیکھا ہے بچپن سے انڈیا کا جو پریکٹس رہی ہے. یہاں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ریلوے منسٹر تھا, شاید ہماری گورنمنٹ تھی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کو کہا کہ جی انڈیا میں تو یہ ہے کہ ریلوے منسٹر ریزائن کر جاتا ہے,
تو کہتا کیوں میں چلا رہا تھا ٹرین کو, میں یادیو صاحب نے دیا تھا. نہیں, میرا مطلب بات ہی نہیں ہے یہاں تو کوئی یہ باتیں ساری اتھارٹی ساری بات. اور آپ آج کل تو آپ مجھے بہت ایسے ایسے لوگوں کو آپ پروجیکشن دیتے ہیں جو سابق وزیر بھی رہے ہیں اور سارے رہے ہیں, اور کاف کے جو وزیر رہے ہیں اس کو آپ ادھر آ کے بڑی ڈٹھائی سے وہ بڑے وزڈم والے بڑے اسکالر, وہ آج کل اسکالر بنے ہیں اور بڑا وہ باتیں کرتے ہیں, ان کو کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ یہاں لال مسجد ہوئی تھی یا ججز کو نظر بند کیا گیا تھا, یہاں سے گیس کے ساتھ کیا حال کیا انہوں نے کس طرح بینکنگ میں کس طرح وہ شوکت سارے نون لیگ. ٹھیک ہے سر, نون لیگ کو جو بھی کہا, نون لیگ آج پرنسپل سٹینڈ حکومت ہمیں ابھی پیرزادہ صاحب نے کہا ریزائن, میں کہتا ہوں شاہ محمود کا ریزائن ایسی وہ فارن منسٹر نہیں وابڈا لے رہے, یہ لے لیں 15 وزارتوں پہ ریزائن کیا ہے نا جی, کون کرتا ہے 15 وہ وزارت تھی جو سب سے امپورٹنٹ ڈلیوری کی بات تھی نا. پھر سر میں خان صاحب سے لے لوں سر فیصل صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے, اس کا رجحان پیدا ہونا چاہیے, سب سے بڑی بات تو یہ. اچھا دیکھیں جو بھی اکاؤنٹیبل ہے, جیسے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو بالکل ذمہ داری اس پہ ڈالنی چاہیے. ہم نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہا گیا کہ 15 وزیروں نے استعفیٰ دیا ہے, لیکن ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا رول تو ضرور ہونا چاہیے. آپ جب ساری گورنمنٹ اقتدار میں آ جائے گی, ساری پارٹیاں اقتدار میں آ جائے گی, تو پھر وہ ڈیموکریسی کی وہ شان ختم ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی اس کا حل نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سک رہی, آئندہ الیکشن میں لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے جی, اتنی سی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک جی. خاص اپنا پیرزادہ صاحب دیکھیں, جہاں تک میمو کی بات ہے, افواج پاکستان پر امریکہ کے کنٹرول کی بات ہے, ایٹمی ہتھیاروں کے متعلق کوئی نظام پیدا کرنے کی بات جس میں امریکہ کا عمل دخل ہو, یہ تمام قومی دفاع اور ملک کے مستقبل کے معاملات ہیں. ان کے اوپر اگر حکومت پاکستان جواب دہ نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ تمام شواہد موجود ہیں. اس وقت قدم اٹھانے کا وقت ہے, سر زرداری کو جواب دینا ہے اس کا. حقانی صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کر معاملات حل نہیں ہو سکتے. پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. دوسری بات, جہاں تک جمہوریت کی بات ہے, جمہوریت اگر چلانی ہے تو یقیناً کسی نہ کسی کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے. یہ بات جمہوریت میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں سے یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. جمہوریت خاص طور پر پارلیمانی جمہوریت کے اندر ایک دن کا بھی مینڈیٹ نہیں ہوتا اگر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. یہ جاپان کو دیکھ لیں, 4 سال میں 5 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. پچھلے 60 سال کے اندر درجنوں حکومتیں ختم ہوئی ہیں. اٹلی کے اندر کون سے ملک, آپ کے اندر پارلیمانی جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس وقت ضرورت ہو, چاہے وہ آسٹریلیا کی طرح 1 مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن ہو, انڈیا کی طرح 23 دن کے بعد الیکشن ہو, کرائیے. اس کا مطلب آپ کا حق غصب ہونا نہیں ہے. اگر آپ درست ہوں گے, لوگوں کی پیروی آپ کے پاس ہوگی, آپ فوراً منتخب ہو کے دوبارہ آئیں گے. سر یہ پھر مسائلت کے خلاف, سر یہ دنیا میں بات مکمل کر لوں, ورنہ ملک کے خلاف آپ یقیناً سودے بازیاں کرتے رہیں گے اور آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جمہوریت کو بچانے کی بہت کڑی منزل ہے, اس کو سر کر لیجیے. بس اتنا بتائیے, مسائلت کی سیاست جو ہوتی ہے, کرپشن پہ یہ جو ہے یہ کمپرومائز کی سیاست ہوتی ہے, اس سے بڑی کرپشن کی کوئی مثال نہیں. میں 3 مہینے بعد 3 پرائم منسٹر چینج کرپشن چارجز پہ 3 مہینے بعد چینج ہوئے تھے. سر وہاں پر اور چائنا میں, فار ایسٹ میں کرپشن یہاں تو پھانسی تو ہوگی نہیں, پھانسی ہوگی تو خودکشی کر لے گا. سر غیرت مند لوگ ہیں, غیرت مند قوم ہے, یہاں کی طرح حساب کتاب نہیں, کھاؤ پیو اور غائب ہو جاؤ. 5 سر وقت بالکل ختم. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا جناب پیرزادہ صاحب, آپ پروگرام میں آئے. پرویز خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ بھی آئے. اور جناب رانا تنویر سین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بھی پروگرام میں آئے. بات صرف اتنی سی ہے جی کہ جب سب بھی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان, تو میرے خیال میں صرف باتوں کی حد تک سب سے پہلے پاکستان ہی ملک ہوگا بھائی. تو ادھر ہی جمہوریت ہوگی, ادھر ہی الیکشن ہوں گے, ادھر ہی بچے پیدا ہوں گے, کیونکہ یہی گرین ہمارا پاسپورٹ ہے بھائی. یہ پیلا نیلا لال پیلا پاسپورٹ لے کے باقیوں کی طرح فورن آپ نہیں بن سکتے نیشنلز. شکل یہی رہے گی, اولادیں یہیں پہ, ہمارے باپ ابا اجداد بھی یہیں پر تھے, ہم بھی یہیں پر ہیں. تو پاکستان کا تھوڑا سا محبت کر لیں اس کے ساتھ, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں جی, بس اتنی سی بات ہے. باقی سوچیں, اور نو بڈی از ابو لا اینڈ نو بڈی از ابو یو آلسو. آپ پاکستانی قوم ہے, غیرت مند قوم ہے, اس چیز کو سوچیں سمجھیں اور پھر اپنے فیصلے کریں. اور پھر اپنا فیصلہ وہی کریں کہ ووٹ میں پھر لے آئیں انہیں کو, اگر آپ لانا چاہتے ہیں, یا نہ پھر تبدیلی چاہتے ہیں تبدیل لائیں, یا پھر کہ آلویز چوز, وہ کہتے ہیں نا جی سب سے کوئی نو بڈی ہے جو کہ ایک فرشتہ ہو, لیکن لیٹس چوز جو کہ اس لاٹ میں سے لیس کرپٹ ہے. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ.